اللہ نے جو آنکھوں میں اثر رکھا ہے نا، اسی لیے تو آنکھوں پہ پہرا ہے، اسی لیے آنکھوں پہ اللہ نے پہرا بھی لگا دیا ہے نا، کہ اگر آنکھیں دی ہیں تو آگے پلکیں بھی دی ہیں، بند کرنے کا ذریعہ بھی دیا ہے کہ کسی غیر محرم پہ نہ ڈالو۔ اللہ کا نظام دیکھیں نا جی، اب زبان ہے کتنی خطرناک چیز ہے، تخت پہ لے جائے تخت، لیکن بند کرنے کے لیے ہونٹ بھی تو دی ہیں کہ بند رکھو، پہرے دار بھی دیے ہیں اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اعضائے تناسلی اور شہوت رکھی ہے، تو دو فخذ بھی دیے، فخذین بھی دیے ہیں، کبھی بیچ کے رکھو۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بڑا عجیب تاریخ میں واقعہ گزرا ہے، کہ جب احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ویسے آپ کا نام مختصر مشہور ہو گیا ہے احمد ابن حنبل، اصل نام ہے احمد ابن محمد ابن حنبل۔ بہت سارے لوگوں کو ہمارے اپنے طالب علموں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، چونکہ مشہور ہو گیا نا، جیسے ابی ہریرہ کنیت سے مشہور ہو گیا۔ اب نام پوچھو تو طالب بھی نہیں جانتے کہ عبد الرحمن ابن صخر۔ تو اس لیے حضرت امام جو ہیں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، تو وہ بھی نام چونکہ مختصر ذرا جلدی استعمال ہوتا ہے، اس لیے احمد ابن حنبل کہلائے، ورنہ نام آپ کا احمد ابن محمد ابن حنبل تھا۔ جب ان کو مسئلہ خلق قرآن پہ کوڑے مارے جا رہے تھے، پہلا کوڑا جب مارا گیا تو آپ نے کہا حسبنا اللہ، دوسرا کوڑا مارا گیا تو کہا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، اور تیسرے کوڑے پہ آپ نے فرمایا لوگوں جس کو پتا ہو ٹھیک ہے، نہ پتا ہو تو میں احمد ابن حنبل ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کا قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، میں اپنے اس عقیدے پہ اور اس بات پہ قائم ہوں۔ اسی اثنا میں آپ نے جو پاجامہ پہنا ہوا تھا نا، اللہ کی شان کے وہ کوڑے جو لگ رہے تھے تو بندہ کبھی گھٹتا ہے کبھی، تو وہ ڈھیلا ہو کے نیچے گر گیا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا کہ اللہ تیرے کلام کے لیے مار کھا رہا ہوں، مجھے ننگا نہ کر دے، لا تعتق صدر۔ دیکھنے والے حیران ہیں، وہ کہتے ہیں خود بخود پاجامہ اوپر آیا اور ناف کی جگہ پر آگ پر جم گیا۔ آپ تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کوڑے لگ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں تو پھر ان چیزوں کی عقیدت نہیں ہوتی نا جی، تو صحیح تحقیق یہی ہے کہ 23 کوڑے مارے گئے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا، امام شافعی حالانکہ آپ کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ امام شافعی ان کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔
تمام علوم جو ہیں وہ آپ نے محمد بن ابی حسن الشیبانی سے پڑھے ہیں، اور وہ حضرت امام صاحب کے شاگرد ہیں، یعنی اب سارے ائمہ شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو کہا کہ جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے نا، مہربانی کر کے وہ قمیص جو ہے پہنا ہوا تھا آپ نے، وہ مجھے بھیج دے۔ پھٹ گیا تھا، وہ قمیص بھیج دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس کو دھو کے مجھ پہ اوپر پانی ڈال۔ تبرک بآثار الصالحین، امام بخاری نے بھی باب باندھا۔ یہ ایک دوسرے کا احترام، اور ایک حالانکہ وہ شاگرد ہیں لیکن اللہ کے دین میں انہوں نے قربانی دی تھی۔ 230 سال کے بعد اس قبرستان میں یعنی کھدائی ہوئی، دوسری قبر کھودی گئی، اتفاق سے اس قبر کے کھودنے سے امام صاحب کی قبر بھی کھل گئی۔ تو جن لوگوں نے دیکھا اور ہزاروں نے دیکھا کہ کفن تک بھی اسی طرح تھا، اور آپ کی داڑھی مبارک بھی اور چہرہ بھی بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا ابھی سو گئے، کوئی تغیر نہیں تھا، کوئی تبدل نہیں تھا۔ اگر یہ ائمہ کا مقام ہے تو انبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بعد جو آپ پر درود پڑھیں اور صلاۃ والسلام پڑھیں، وقد علمت یا رسول اللہ، آپ کا تو بدن گل گیا ہوگا، بوسیدہ ہو گیا ہوگا۔ حضور جوش میں آ گئے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے۔ زمین کی طاقت نہیں ہے کہ پیغمبر کے جسے کو ہاتھ لگائے۔ تو اور یہ وہ امام صاحب ہیں کہ جن کا جنازہ اٹھا ہے، اس دن 20,000 کافروں نے کلمہ پڑھا۔ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اس لیے کبھی کسی امام کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال یا بدگمانی یا توہین کا کوئی پہلو نہ رکھنا، ورنہ خاتمہ ٹھیک نہیں رہے۔ من آزادی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حدیث میں آتا ہے جو میرے اولیاء اللہ کو دکھاتا ہے وہ مجھے چیلنج کرتا ہے جنگ کا، اور جو اللہ سے لڑے گا وہ کیسے بچ سکتا ہے؟